بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ دوبارہ مواجہہ کرنے کے لیے، سامنے آنے کے لیے۔ گزشتہ کل ہم نے ایک دوسرے موضوع پر گفتگو کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جو مذہب ہے، جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، جو دین ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہ کریں، اس کے سورسز کیا ہیں، وہ انیشیٹ کہاں سے ہوتا ہے، اس کو اخذ کیسے کیا جاتا ہے، کوئی چیز ریلیجن کیسے بنتی ہے۔ تو اس پر ہم نے کل تفصیلی گفتگو کی۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے اور جس پر ہم کچھ ڈسکشن کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ حدیث سے متعلق ہے۔ آپ سب جو مسلمان ہیں، زندگی میں انہوں نے مختلف سطحوں پر دین کی بات سننے کی کوشش کی ہوگی، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ ایک چیز جو ہمیشہ آپ کے سامنے آئی ہوگی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے۔ تو جس وقت یہ جملہ آپ کے سامنے بولا جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً سے انسان کا یہ تاثر، یہ انٹینشن بیدار ہوتی ہے کہ جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات فرمائی ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات دین نہ ہو۔ ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ دین کا جو سورس ہے، جو ماخذ ہے، جو ریفرنس ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہم فطرت کی ایک رہنمائی لے کے دنیا میں آئے تھے، ہماری فطرت نے ہمیں بتایا کہ تمہارے اندر ایک مخلوق ہونے کا احساس ہے، تم کریٹڈ ہو۔ فطرت نے ہمیں بتایا کہ تمہارے اندر نیکی بدی کا شعور ہے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ مذہب کیا ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں خدا کا فرستادہ ہوں، چنا ہوا ہے مجھے خدا نے، میں چوزن ون ہوں۔ تو اب اس بات پر ہمارا اگر اعتماد اور ایمان ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی میں خدا کے چنیدہ بندے ہیں، ان کو خدا نے منتخب کیا ہے، تو اب جو کچھ وہ بتائیں گے وہ دین کہلائے گا۔ تو اب جو کچھ وہ بتائیں گے وہ دین کہلائے گا، تو انہوں نے وہ دین کس طریقے سے ہمیں بتایا ہے۔ تو کل ہم نے یہ جانا تھا کہ انہوں نے دو طریقوں سے ہم تک مذہب اور دین کی بات پہنچائی ہے۔ پہلی چیز تھی قرآن مجید، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے پیغمبر نے دین ہم تک پہنچایا۔ یہ بات خود قرآن نے بھی بتا دی کہ ہم نے پیغمبر کو قرآن دیا اور کہا اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین پہنچاؤ۔ دوسرا پہلو تھا دین کی پریکٹیکل چیزیں، مثلا کچھ ریچولز ہیں، کچھ پریکٹسز ہیں۔ ہم نے کل اس پہ تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، پریکٹسز ہوتی ہیں، ان کو آپ لکھ کے منتقل نہیں کر سکتے، ان کو پریکٹس سے ہی منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں نے کل بھی دی تھی، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کو ایکسرسائز کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک ٹرینر کا انتخاب کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اسی طرح سے اپنے ہاتھ ہلاتا ہے تو آپ بھی ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی ٹرینر اگر آپ کو ایک کاغذ پہ لکھ کر دے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، 90 ڈگری اپنی گردن دائیں موڑنا، 120 ڈگری بائیں موڑنا اور اس کے بعد یہ کرنا، تو یہ ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مذہب کا جو پریکٹیکل پہلو ہے جس میں آپ نے ریچولز کرنے ہیں، وہ ریچول کچھ ایکشنز ہیں، ان کو پیغمبر نے کیسے منتقل کیا۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جو پریکٹیکل پہلو ہے وہ تمام جو اللہ کے دین ہے ان کا سیم ہے، وہ ایک ہی ٹریڈیشن ہے۔ تو رسول اللہ کو یہ حکم کیا کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ نے بھی اسی ابراہیمک ٹریڈیشن کی پیروی کرنی ہے۔ تو جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے تو اب آپ نے کوئی چیز انیشیٹ نہیں کی۔ جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس بورڈ پہ ایکسرسائز لکھی ہوئی ہے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے، تو اب میں کوئی چیز انیشیٹ نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہ نماز آپ نے نہیں شروع کی، پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ نے حج کیا، وہ آپ نے انیشیٹ نہیں کیا، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو پرفارم کر کے اس کے اندر اگر کوئی کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی، کوئی اضافہ تھا، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی تھی، وہ کر کے آگے جاری فرما دی۔ تو یہ دین ہے جس سے ہمیں، جو سنت اور قرآن، ان دو چیزوں سے ہمیں پیغمبر نے دین دیا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کبھی دین کی کوئی بات ہوتی ہے، مذہب کی کوئی بات ہوتی ہے، تو لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں حدیث میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلاں موقع پہ یہ بات فرمائی تھی۔ تو اس سے ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ وہ پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت آپ نے پروفٹ کو بنیاد بنا دیا مذہب کی،
تو اب کوئی شخص اگر پروفٹ سے منسوب نریشن کر رہا ہے تو یہ کرسٹن ضرور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات اگر انہوں نے کی ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ دین سے اس کا لنک ہونا چاہیے نا، کیونکہ جس شخصیت نے آپ کو قرآن دیا ہے، جس نے سنت دی ہے، اسی سے منسوب یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے. تو یہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے. میں اس کی ایک سادہ مثال دیتا ہوں. غامدی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے میزان. ٹھیک ہے، میں یا بہت سارے دیگر لوگ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم اگر یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ بتائیں کہ غامدی صاحب نے ایک موقع پہ یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس بات پر اعتماد رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں چلتے پھرتے دیکھا ہے، تو آپ لوگ کہیں گے یار جب یہ آدمی یہ بات کر رہا ہے تو مطلب انہوں نے اگر یہ کی ہوگی تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے نا، کیونکہ یہ بات یوں نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں اڑ کے کہہ رہا ہے. ایک وہ آدمی بات کر رہا ہے جو کم سے کم ان کے ساتھ چلتا پھرتا کی نظر آیا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اچھا یہ بات اگر کہی ہے تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ اس سے مختلف ہے تو کیوں کہی ہے؟ تو یہ وہ نیچرل فطری سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے. ہم نے کل قرآن مجید کے بارے میں جانا کہ وہ کیا ہے، کیسے منتقل ہوا ہے. سنت کے بارے میں جانا کیا ہے، کیسے منتقل ہوئی ہے. دین کے سورسز یہ دو چیزیں ہیں. اس سے پہلے فطرت ہے، فطرت میں آپ کے خالق کا شعور ہے اور نیکی بدی کا احساس ہے. اس کے بعد حدیث جب آپ کے سامنے آتی ہے تو ایک خالی ذہن ہو کر، جس کو آپ کہتے ہیں سیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ، بالکل سب چیزوں کو، مذہب کو اور باقی چیزوں کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھ کر، ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ جس چیز کو آپ حدیث کہہ رہے ہیں وہ ہوتی کیا ہے، وہ اپنی ذات میں چیز کیا ہے. تو حدیث عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات. تو حدیث سے رسول کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کی باتیں. جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر باتیں کی ہیں اور یہ باتیں لوگوں نے منتقل کی ہیں، ظاہری بات ہے میرے سامنے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جی انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی، لیکن لوگوں نے منتقل کی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کی علم اور عقل کہتا ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے رسول پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لوگوں نے، ایک ایک آدمی نے منتقل کیا ہے. مثال دیتا ہوں، میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں، آپ اٹھ کے باہر جاتے ہیں، باہر جانے کے بعد میری گفتگو سے ایک تاثر لیتے ہیں اور لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے، آپ نے جو بات پرسیو کی ہے، کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ وہ جو کچھ آپ کے منہ سے نکلے وہی میں نے کہا ہوگا؟ مطلب یہ تو علم اور عقل کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جو اس بات کو مان سکے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو باتیں ہیں وہ لوگوں نے بیان کی ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں عائد ہوتی. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کو ایک آدمی نے نہیں سنا، دو آدمیوں نے نہیں سنا، ہزاروں نے سنا. ان ہزاروں نے لاکھوں کو سنایا، ان لاکھوں نے کروڑوں تک پہنچایا. ان کے اندر اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی آیت کی کمی کر دیں، کسی شوشے کو بدل دیں، کسی زیر زبر کو تبدیل کر دیں. اس لیے کہ جیسے وہ یہ کام کریں گے تو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اس کو پیرلل منتقل کر رہی ہے کہ ایک شخص اٹھے گا اور اس کو کہے گا کہ تم نے بالکل غلط کیا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. قومی ترانہ، نیشنل ایتھم، ہر بچہ پڑھتا ہے. پورے ماحول میں آپ امریکہ میں جہاں چلیں پھریں، لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں قومی ترانہ کیا ہے. ایک شخص اٹھ کے کل قومی ترانے کے اندر تبدیلی کر دیتا ہے تو اس تبدیلی کو ویریفائی کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے کیا کوئی مشکل پیش آئے گی؟ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چیز جس میں تبدیلی کی گئی ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے. تو حدیث کا معاملہ یہ نہیں ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ باتیں ہیں جو ایک آدمی نے سن کر آگے منتقل کی. تو پہلا پوائنٹ جو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے ہے وہ یہ کہ حدیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. اس لیے کہ لوگوں نے بیان کیا، رسول نے بیان نہیں کی. رسول نے کہی ہوگی، اس پہ ہم سمجھیں گے کہ کہی ہے نہیں کہی، کیسے ہمارا اطمینان ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن پہلا پوائنٹ جو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے
کہ بھائی یہ بات اللہ کے رسول کھڑے ہو کر مجھے نہیں کہہ رہے، ایک بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے یہ بات سنی تھی. تو ممکن ہے کہ یہ اس میں الفاظ بدل گئے ہوں، ممکن ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر سکا ہے نہیں کر سکا، اس کی ذمہ داری رسول اللہ پر نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر باتیں کی، ظاہری باتیں کی ہوں گی، وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور ایک انسان بھی تھے، اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صرف یہ نہیں کہ وہی پڑھ کے سناتے تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، وہ ایک زندگی بھی جیتے تھے، ان کی ایک شخصیت بھی تھی، ان کا ایک ماحول بھی تھا، وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ ایک محبت کے کلمات بھی کہتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، وہ ایک بھرپور زندگی گزارے سے ہم اور آپ گزار رہے ہوتے ہیں. ہم اور آپ اگر کسی ذمہ داری پر فائز ہوں، مثلا ہم مسجد کمیٹی کے صدر ہیں یا ہم اسٹیٹ کے گورنر ہیں، تو کچھ ہماری آفیشیل ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہماری پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، تو ہم اس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دین دیتے تھے تو وہ تو لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کو بٹھا کر، پڑھ کر، سنا کر، اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کر کے اس انداز میں دیتے تھے. یعنی جب قرآن دیتے تھے تو آپ نے نماز میں قرآن پڑھا، آپ نے لوگوں کے مجمع کے سامنے قرآن پڑھا، اس کو لوگوں نے یاد کر لیا، آپ نے ان سے پھر سنا، پھر اگلے دن آپ نے نماز میں پڑھا، پھر لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے پھر سنا. پورے معاشرے میں ایک چیز ہے جو ریویو ہو رہی ہے اور سب اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں. لیکن آپ نے کسی موقع پہ کوئی گفتگو کی تو اس گفتگو کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میں دین کی کوئی بات یا دین کا کوئی حکم تم لوگوں میں منتقل کر رہا ہوں. اس لیے کہ دین کا جو حکم ہے وہ کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، دین کا حکم رسول اللہ کے تمام مخاطبین کے لیے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کی کوئی بات ہو اور آپ کسی شخص کو بلائیں اور اس کے کان میں بتا دیں. اگر آپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ کا کام لوگوں تک بات پہنچانا ہے. تو آپ نے تو لوگوں تک بات نہیں پہنچائی نا، آپ نے تو ایک آدمی کے کان میں بتا دی. تو دین اس طریقے سے منتقل ہوتا ہی نہیں. اچھا مثال کے طور پہ اگر وہ آدمی، ایک آدمی آگے وہ بات بیان نہ کرتا، انسان ہے نا، اس نے ایک بات سنی بیان نہیں کی، تو ہمارا دین کہاں جاتا؟ یعنی ہمارا جو دین ہے، جو اسلام ہے، یا مثال کے طور پہ حدیث کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں، امام بخاری کی کتاب ہے، امام مسلم کی کتاب ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، انہوں نے لوگوں سے سن کے روایتیں لکھی ہیں. ان کو اگر وہ آدمی نہ ملتا، اس آدمی سے ملاقات نہ ہوتی، یا اس آدمی کا انتقال ہو جاتا، تو دین کہاں جاتا؟ تو دین کو منتقل کرنے کے لیے جو میڈیم یوز کیا گیا ہے وہ یہ میڈیم ہی نہیں ہے. جو میڈیم یوز کیا گیا ہے وہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں منتقل کرنا ہے کہ جن میں سے 2-4 مر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان میں اگر 2-4 جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیں تو باقی ان کو ٹھیک کر دیں گے. اتنی بڑی تعداد، اس کو کہتے ہیں کنسنسس. ایسے ہی ہم دنیا میں جو الٹیمیٹ حقائق ہوتے ہیں ان کو اخذ کرتے ہیں. میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ میں کارل مارکس سے کبھی نہیں ملا، لیکن میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ داس کیپٹل اس کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. 10 کروڑ لوگ کہہ رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں. کیسے جمع ہوئے؟ کہاں ان کی ملاقات ہوئی؟ کہاں انہوں نے طے کیا کہ اب ہم جھوٹ بولیں گے اور آج سے کہیں گے کہ داس کیپٹل کارل مارکس کی کتاب نہیں تھی؟ ممکن نہیں. تو حدیث کے بارے میں پہلی بات جو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے ہے وہ یہ کہ یہ اس کی ذمہ داری رسول اللہ پر نہیں ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں. پہلی بات پرابلم ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم نے دین جس شخص سے لیا ہے اس کی کوئی بھی بات ہم تک پہنچے گی تو پرابلم پیدا کرے گی. ہم اس کو سمجھیں گے بھی، غور بھی کریں گے. اگر وہ دین کے مجموعی فریم سے مختلف ہوگی تو ہمارے ذہن میں سوال بھی اٹھے گا، بھئی یا تو بتانے والے نے غلطی کی ہے یا رسول اللہ نے بات کی ہے تو کیوں کی ہے. تو یہ سوال اٹھے گا. لیکن اس سوال کو اٹھنے سے پہلے جو پہلا پہلو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے وہ یہ کہ اس کی ذمہ داری رسول اللہ پر نہیں ہے. جس طرح میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کے میڈیم کے طور پہ انیشیٹ نہیں کیا. اگر انیشیٹ کیا ہے تو پہلے اس کو ثابت ہونا چاہیے کیسے انیشیٹ کیا ہے، اور جس میڈیم کے ذریعے انیشیٹ کیا دین اس کے ذریعے منتقل نہیں ہوتا. کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ دین کو آگے نہیں پھیلا سکتا، منتقل نہیں کر سکتا. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہمارے سامنے ہے حدیث کا،
جب ہم پڑھتے ہیں اس پہ غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اور مذہب کی کوئی بھی مستقل ہدایت یا مستقل حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب نے ایک فل فلیج آپ کو آرڈر دیا ہے، مکمل آرڈر دیا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مذہب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ مثلا آپ نے اگر حج پہ جانا ہے تو آپ نے احرام پہننا ہے. ٹھیک ہے، یہ مذہب کی ایک ہدایت ہے. اگر آپ نے حج پہ جانا ہے تو آپ نے احرام پہننا ہے. تو اب یہ ایک مکمل ہدایت ہے. یہ مکمل ہدایت پورے ذخیرہ حدیث کو آپ پڑھ لیں، کسی ایک دینی حکم کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گی کہ وہاں پر انیشیٹ کر کے یہ بات بتائی گئی ہو کہ آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حج کیسے کرنا ہے، آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو تیسری چیز جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ کہ حدیث جو ہے وہ دین کا کوئی مستقل حکم مکمل ہدایت انیشیٹ کر کے بیان ہی نہیں کرتی. یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ اس کے کانٹینٹ پہ غور کر کے واضح ہو جاتا ہے. کوئی شخص مثال کے طور پہ کہتا ہے کرتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کرتی ہے. بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتی؟ اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ نے درندے نہیں کھانے، جو جانور ہوتے ہیں مطلب شیر ہے، چیتا ہے، یہ نہیں کھانا. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا ہے. تو ایک مستقل بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی جب قرآن مجید میں ایک مستقل چیز ذکر نہیں ہوئی اور حدیث میں آ گئی ہے تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک پوری بات، ایک پورا حکم بیان نہیں ہو سکتا. تو بیان تو ہو گیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے جو کل میں نے بتایا تھا کہ دین کا جو سورس ہے آپ نے اس پورے سورس میں اس کو پہلے ویریفائی کیا ہی نہیں کہ وہاں موجود ہے کہ نہیں ہے. وہ سورس صرف قرآن اور سنت نہیں ہے، وہ ایک اور سورس تھا اور جس سے ہم نے ابتدا کی تھی، وہ انسان کی فطرت. انسان کی فطرت، اس کی نیچر، اس کا سافٹ ویئر جو بلٹ ان انہیرنٹ اس کی ریم ڈال دی گئی ہے اس کے دماغ میں اللہ کی طرف سے، اس کے اندر یہ ہدایت موجود تھی. انسان کا عرف، اس کی عادت، اس کی طبیعت، اس کی شخصیت، اس کا وجدان، اس کا شعور، اس کا عقل، اس کا احساس، یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ درندے نہیں کھانے. آپ نے، انسان درندے نہیں کھاتا، انسان کو درندگی سے اباہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ مستقل ہدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کے اندر جو چیز موجود تھی اسی کو بیان کر دیا، اسی کو دوبارہ بیان کر دیا، انیشیٹ نہیں کیا. تو تین پہلو ذہن میں رکھیں، پھر آگے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. پہلا پہلو کیا ہے کہ حدیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، لوگوں نے بیان کی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ دین کا کوئی مستقل حکم وہ اس میڈیم سے منتقل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ جو میڈیم ہے اپنی ذات میں وہ مستقل حکم کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے انتہائی ناقص ہے. ناقص کیسے ہے؟ ناقص ایسے ہے کہ دنیا کے اندر جس وقت آپ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں، مطلب آپ نے کوئی بات منتقل کرنی ہے، تو اس کے دو ہی ذریعے ہیں، دو ہی میڈیمز ہیں آج تک دنیا میں. پہلا میڈیم ہے اجماع، یعنی جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کی اتنی بڑی تعداد آپ کی بات کو سن. اس وقت بات کی سچائی یا بات کا جھوٹ ہونا زیر بحث نہیں ہے، بات کا بات ہونا زیر بحث ہے. مثلا میں نے یہ کہا کہ یہ گلاس ہے، یہ میرا دعویٰ ہے ایک چیز کے بارے میں. میرا دعویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ زیر بحث نہیں ہے. حسن صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ گلاس ہے، یہ بات یا تو اتنی بڑی تعداد کے سامنے کہی گئی ہوگی کہ جو جھوٹ نہیں بول سکتے مل کے، ممکن نہیں ہے، عقل نہیں مانتی، یا ایک بندے کو بتائی گئی ہوگی. اب ایک بندہ اس کو سن کے آگے بتاتا ہے، آگے ایک اور بندہ اس کو سن کے آگے بتاتا ہے، آگے ایک اور بندہ اس کو سن کے آگے بتاتا ہے. تو اس طریقے سے جو علم منتقل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل علم، ہسٹری. ہسٹری کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے اسٹیبلش ہسٹری، اسٹیبلش فیکٹ، اور ایک ہے ہسٹری کی ڈیٹیلز. تو اکبر ہندوستان کا بادشاہ تھا، یہ اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے. لیکن اکبر نے کس دن کیا معاملات کیے یہ اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے.
یہ محض ہسٹری ہے. تو محض ہسٹری کبھی بھی کوئی اسٹرانگ اور کانکریٹ میڈیم نہیں ہے انفارمیشن کو پھیلانے کا. مثلا میں اگر یہ بتانا چاہوں آپ کو کہ بھئی نیپرویل کی سرزمین پہ آج سے 5 دن بعد زلزلہ آئے گا، میں یہ انفارمیشن پھیلانا چاہتا ہوں، تو اس کا ایک طریقہ کہ میں آپ کے کان میں بتا دوں. پہلے تو یہ سب سے پہلے سوال اٹھے گا کہ اتنی اہم بات آپ نے ایک آدمی کو کیوں بتائی ہے؟ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ بھائی اتنی اہم بات تھی، سے سب متاثر ہو رہے ہیں، زلزلہ آئے گا سب مر جائیں گے، ایک آدمی کو کیوں بتا دی؟ تو یہی بات دین کے بارے میں ہے کہ وہ ہدایت جو قیامت تک جانی ہے ایک آدمی کے کان میں کیوں بتائی؟ دوسری چیز بتانی تھی تو وہ آدمی آگے جا کر مثال کے طور پہ منتقل ہی نہ کر سکے، رستے میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ بھول جائے، وہ انسان ہے وہ بات بلد دے، تو آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی نا لوگوں کو زلزلے سے بچانے کی. تو دوسری چیز یہ کہ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے دین کے میڈیم کے یوز ہی نہیں کیا. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو کانٹینٹ ہمارے سامنے ہے حدیث کا، وہ کانٹینٹ کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ حکم بیان ہی نہیں کرتا. تو یہ 3 باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ باتیں لوگوں نے بیان کرنی شروع کی. یہ واضح ہو جائے کہ دین انیشیٹ نہیں ہو رہا، لوگ بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ سے منسوب بات ہے. اس کے بعد ایک نفیس آدمی کا، ایک ذہین آدمی کا، ایک عقل سلیم رکھنے والے آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے. مثلا غامدی صاحب ایک معروف شخصیت ہے، آپ کے پاس ایک آدمی آ کر ان کے بارے میں ایک بات بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی کا، اچھا پہلے تو یہ بات کہ آدمی بات جو بتاتا ہے، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو غامدی صاحب سے ملے ہوں گے، ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن سارے آدمی باتیں نہیں بتائیں گے، بعض بتائیں گے بعض نہیں بتائیں گے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے آپ کی صحبت میں وقت گزارا. سب سے زیادہ جس نے وقت گزارا وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. اور صحابہ میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو جنہوں نے کم وقت گزارا وہ ہیں سیدنا ابو ہریرہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. لیکن سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ پوری زندگی گزارنے کے باوجود کل 30 یا 35 باتیں ہیں جو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی کسی موقع پر کوئی پرابلم پیدا ہو گئی تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے تو رسول اللہ سے یہ سنا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک دوسرے صاحب ہیں وہ 5-6 ہزار باتیں بیان کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان باتوں میں دین تھا، ان باتوں سے مذہب منتقل ہونا تھا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک نے صرف 30 بیان کی وہ باتیں اور باقی نے 5000 بیان کر دی؟ سب کو برابر بیان کرنی چاہیے نا، کیونکہ سب نے اگر دین سنا ہے تو ان کی دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ان حدیثوں میں دین تھا تو وہ آگے سب ساری کی ساری باتیں. اور پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح صحابہ پورا قرآن لوگوں کو سنا رہے ہیں تو اسی طرح ہر صحابی برابر حدیثیں لوگوں کو سناتے. ایسا نہیں ہوا. تو جس وقت بات کہی جا رہی ہوتی ہے، منتقل کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں انسانوں کے طبائع، انسانوں کی شخصیت، انسانوں کا ذوق، انسانوں کا حافظہ، پھر انسان کی اپنی یہ ارچ اور خواہش کہ میں یہ بات بیان کروں، یہ سب شامل ہوتی ہیں. تو جب یہ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی لوگوں نے، ظاہری بات ہے، مثلا مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک شخص ہے اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی، تو ایک نیچرل چیز ہے نا، وہ پوچھے گا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کہیں ملاقات ہوئی تمہاری ان سے، تو کیا بات کی تھی انہوں نے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ساتھ کون تھا، تو کھانا کھایا، کچھ کیا کھاتے تھے، کہاں پھرتے تھے. تو ایک نیچرل چیز ہے یہ. ہم بھی انسانوں کے بارے میں، مطلب ہم کسی بڑی سیلیبریٹی کے کسی جاننے والے سے ملاقات ہو تو ہم بھی یہ خواہش رکھیں گے کہ اس سے پوچھیں اچھا وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں. تو آپ ان کو چھوڑیں، علماء کے بارے میں پوچھتے ہیں. لوگ مجھ سے غامدی صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں، بھائی آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے کیا معمولات ہیں، ان کو کبھی غصے کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے، کبھی وہ آپ نے مطلب وہ لطیفہ سناتے ہیں نہیں سناتے، بہت ساری باتیں، نیچرل انسانی نفسیات ہے. تو جس وقت یہ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی، صحابہ سے لوگوں نے پوچھی تو صحابہ نے بیان کر دی. بعض نے اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس تھا کہ بھائی ظاہری بات ہے میں ایک اللہ کے رسول کی حیثیت سے یہاں رہ رہا ہوں، میری بہت ساری باتیں ہیں
جو لوگ سنیں گے تو آپ نے بڑی سختی سے تنبیہ کی کہ جس نے کوئی غلط بات میری طرف منسوب کی تو جہنم میں ٹھکانہ بنایا آپ نے. تو اس احساس کے ساتھ بعض لوگوں نے بہت ہی کم اکا دکا باتیں بیان کی, بعض نے بہت ساری باتیں بیان کر. یہ بیان کرنے کا جو عمل ہوا اس سے ایک انفارمیشن کا چنک وجود میں آ گیا. اب یہ مختلف جگہوں پہ لوگ باتیں بیان کر رہے ہیں, مختلف مجلسوں میں بات بیان ہو رہی ہے. صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے, آگے لوگ آ گئے, انہوں نے کہا میں نے تو سنا تھا فلاں آدمی سے. تابعی آ گئے, تابعی نے کہا جس نے صحابی سے ملاقات کی اس نے اپنے بیٹے کو بتا دی, بیٹے نے آگے بتا. تو اس سے معاشرے کے اندر یہ باتیں گردش کرنے لگی. جب یہ گردش کرنے لگی تو ہمارے جو محدثین تھے, یعنی کچھ جو علماء تھے اس زمانے میں, آج سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 100 سال کے بعد ہی, آفٹر 100 ایئرس, 100 ایئرس میں تو باتیں بیان ہونا شروع ہو گئی, ادھر ادھر سے باتیں بیان ہو رہی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جی جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ ریگولیٹ کرنا پڑے گا نا, ان کو جاننا چاہیے کہ کون سی باتیں ٹھیک ہیں کون سی باتیں غلط ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک میکینزم بنائیں اور اس میکینزم سے اس کو ویریفائی کریں. انہوں نے ایک میکینزم بنایا, اور آپ اگر آج بیٹھ کر پیچھے 1200 سال پہلے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ میکینزم اتنا سائنٹیفک ہے, اتنا اسٹرکچرل ہے, اتنا نیچرل ہے کہ اگر آج بھی آپ کو یہ کام دیا جائے تو آپ وہی میکینزم بنائیں گے. اور غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی ہسٹری میں کسی ایک علم پر اگر فخر کر سکتے ہیں اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے بھی علم کی دنیا میں کام کیا ہے, ریسرچ ورک کیا ہے, تو وہ یہ علم ہے جو حدیث کو ویریفائی کرنے کا اسٹرکچر بنایا گیا. وہ کیا اسٹرکچر تھا؟ 5 چیزیں تھیں اس کے اندر, اور بہت سادہ, بہت فطری اور بہت ایبسولوٹ. پہلی یہ تھی کہ جو آدمی بات بیان کر رہا ہے اس آدمی کو دیانتدار ہونا چاہیے. بہت نیچرل بات ہے. مطلب آپ کے گھر پہ آ کر ایک صاحب آپ کے پڑوسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ بات کہ بھئی یہ آدمی تو بہت گپے وپے مارتا ہے, یہ تو بس پورا دن ادھر کی ادھر کر رہا ہوتا ہے, اور یہ تو مطلب جھوٹ لگائی بجائی کرتا رہتا ہے, آپ کبھی اس کی بات پر کان نہیں کھڑے کریں گے. تو محدثین نے کہا کہ پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جس نے بات بیان کی ہے, جو بیان کرے گا, یعنی آدمی کہتا ہے میں نے اپنے ابو سے سنا, انہوں نے دادا سے سنا, انہوں نے صحابی سے سنا, تو صحابی کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں, 1 ہیں 2 ہیں 4 ہیں 8 ہیں 10 ہیں, سب کی انویسٹیگیشن ہوگی, سب کے گلی محلوں میں جایا جائے گا, سب کے گھر والوں سے ملاقات کی جائے گی, سب جہاں بزنس کرتے ہیں اس مارکیٹ میں جایا جائے گا. جو انسانی علم کی حد تک جس قدر آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, اور آپ سوچیں کہ اس دور میں جس وقت نہ یہ ذرائع, نہ یہ حالات, نہ یہ وسائل, اس میں ایک ایک آدمی کا پروفائل جمع کرنے کے لیے اس دور میں محدثین نے 2 مہینے کے سفر بھی کیے اونٹوں. یعنی بغداد میں یہ خبر ملی ایک محدث کو کہ فلاں آدمی نے رسول اللہ سے منسوب یہ بات کی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا وہ کہاں رہتا ہے فلاں آدمی؟ انہوں نے کہا وہ تو رہتا ہے دمشق کے کونے پر. انہوں نے کہا چلو ذرا چل کے ملاقات کرتے ہیں, اس سے دیکھتے ہیں, جا کے ویریفائی کرتے ہیں. کیا چیز ویریفائی کرتے ہیں؟ ایماندار ہے. ایماندار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماحول میں وہ ایماندار ہے. ایک انسانی علم کی حد تک جتنا آپ بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے داماد کے بارے میں ویریفائی کرتے ہیں, یہ کچھ کرتے ہیں نا بھئی, محلے والوں سے پوچھ لیا, جہاں نوکری کرتی ہے وہاں پوچھ لیا, تھوڑا پروفائل دیکھ لی, ایک انسانی اطمینان کی حد تک. لیکن اس اطمینان میں ان کا کرائیٹیریا بہت سخت ہے. ہلکی سی بھنک پڑ جائے ان کو تو کہتے ہیں بس یہ نکل گیا. یہاں تک کہ اس دور میں جو صوفیات تھے, جو تصوف کا مائنڈ سیٹ رکھتے تھے, وہ محدثین کے بارے میں کہتے تھے اچھا ان کا مزاج کیا تھا؟ ان کا یہ کہ بھائی رسول اللہ کی بات ہے نا, قصہ ہی ہے نا, فائدہ ہی ہوگا نا, لوگ سن ہی رہے ہیں نا, تو کیا فرق پڑتا ہے. تو جب محدثین نے یہ انویسٹیگیشن شروع کی تو انہوں نے محدثین کو کہا کہ یار آپ تو غیبت کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ تو لوگوں کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ایک شخص نے رسول اللہ سے منسوب ایک پبلک بات کی ہے, تو اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پروفائلنگ کریں. پہلی چیز ایماندار. دوسری چیز اس کے اندر میمورائزیشن یا حافظے کی صلاحیت تھی.
یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی ایماندار ہو بات بھی یاد رکھ سکتا ہو. بہت سارے ایسے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے کہ بڑے ایماندار ہوں گے، لیکن ایمانداری کا کسی چیز کو یاد رکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھنا ایک صلاحیت ہے، یاد رکھنا ایک کام الگ ہے، ایمانداری الگ چیز ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی ہم جانیں گے کہ بھائی یہ کوئی سٹھایا ہوا بڈھا تو نہیں تھا جو بات بیان کر رہا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں تھا ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دی. ہو سکتا ہے بات اپنے والد سے سنی ہو اور اس کو منسوب کر دی اللہ کے رسول کی طرف. تو ایک ایک آدمی سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے گھر والوں سے، اس کے خاندان سے، اس کے دوستوں سے، اس کے علاقے کے لوگوں سے، اس کے کاروباری ساتھ، سب سے مل کے پوچھیں گے کہ بھائی حساب کرتا تھا، ٹھیک کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، 2 اور 2 4 یاد رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے. تو دوسرا کرائٹیریا انہوں نے بنایا حافظہ. ایمانداری پہلا اور دوسرا حافظہ. تیسرا کرائٹیریا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آدمی بات بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس سے سنی تھی، تو اب یہ ضروری ہے نا کہ اس سے اور اس سے ملاقات ثابت ہو، آپس میں کہیں ملے ہوں یہ لوگ، آپس میں ملاقات ہوگی تو چین سے چین جڑے گی کہ یہ بات اس نے اس سے سنی بھی تھی. کہ حافظہ بھی بڑا ٹھیک ہے اور ایماندار بھی ہے، لیکن ان 2 کے باوجود یہ بھی پروف کرو کہ ملے تھے. بھئی کہاں ملے تھے؟ جی میں تو اس سے بغداد میں ملا تھا. کب ملے تھے؟ جی میں 2 سال پہلے ملا تھا. 2 سال پہلے ملے تھے؟ اچھا جی. اس کے گاؤں جا کر پلا کیا وہ تو 3 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. تو اب اگرچہ ایماندار ہے، اگرچہ حافظہ رکھتا ہے، لیکن ملاقات نہیں ثابت ہو سکی. کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. یہ رسول اللہ کی بات ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی ضعیف ہے. تو یہ 3 باتیں انہوں نے طے کی کس چیز کے بارے میں؟ جو آدمی بات بیان کر رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ رسول اللہ سے منسوب کوئی غلط بات بیان کر دے. مطلب بہت دل گردے کا کام ہے نا. تو محدثین نے اس زمانے میں کئی لوگوں کو پکڑ لیا ان سے یہ سوال کیے، ہاں بھائی کہاں سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی فلاں نہیں سنا. انہوں نے کہا فلاں نہیں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کہاں ہے فلاں آدمی؟ کہاں رہتا ہے؟ کب ملاقات ہوئی؟ تم تو اس محلے سے باہر ہی نکلی پوری زندگی. تو پکڑ لیا. تو اب پکڑ کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، روز واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ میڈیا پہ آپ سنتے ہیں قرآن مجید کی یہ سورت 5 دفعہ پڑھ لیں تو نوکری مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اگر یہ سورت کی آیتیں 6 دفعہ پڑھ لیں تو حادثہ نہیں ہوگا. تو قرآن مجید کی سورتوں کے بارے میں جتنی روایات ہیں سب پہ تحقیق ہو چکی ہے، ان میں سے 99.98% ضعیف روایت ہے. اور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا. ان بندوں کو پکڑا اور لکھ دیا اپنی کتابوں میں. کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں گھڑی بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ حدیثوں پہ بڑا غور کر رہے ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھ رہے. تو ہم نے کہا کیوں نہ رسول اللہ سے منسوب قرآن کی باتیں بیان کرتے ہیں، اسی بہانے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. تو محدثین نے ان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا نہیں، جھوٹی بات ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو 3 کرائٹیریا ہیں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ علم اور عقل اور ریشنلٹی اور خرد اور شعور اور آگہی، ان سب کے کتنے قریب ہیں. یعنی آج بھی ہمیں کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو کہ یار وہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو ہم اس شخص کے بارے میں جب کوئی چیز جانیں گے تو یہ 3 چیزیں ہیں. تو کل کتنی تھی؟ 5. 3 شخص کے بارے میں ہیں، 2 کانٹینٹ کے بارے میں. اس میں آدمی پروف ہو گیا، ایماندار بھی ہے، حافظہ بھی اچھا ہے اور ملاقات بھی ہو گئی. بات کا کیا بیان کر رہا ہے؟ مثلا بات یہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرو. تو انہوں نے 2 کرائٹیریا بات کے بارے میں بنائے کہ بات قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہو سکتی. مثلا رسول اللہ نے فرمایا بھی سورج تو روز مغرب سے نکلتا ہے. اب یہ بات اپنی ذات میں عقل کے خلاف ہے. تو یہ فقہا کا کرائٹیریا، محدثین کا کرائٹیریا ہے کہ جو بات قرآن مجید کے خلاف ہوگی، اگرچہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے پیچھے والا، ہم نہیں قبول. رسول اللہ قرآن کے خلاف بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو بات علم اور عقل کے خلاف ہوگی اس کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ 5 چیزیں ہیں. جس کے بعد انہوں نے کمپائلیشن شروع کی، کمپائل کرنا شروع کیا، ویریفائی کرنا شروع کیا.
لیکن یہ ویریفیکیشن کا عمل بھی کون کر رہے تھے؟ انسان کر رہے تھے. تو عمل بالکل ٹھیک ہے، کرائیٹیریا بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کی پروفائلنگ میں غلطی ہو گئی. ہوتا ہے نا. تو ایک صاحب کے نزدیک ایک شخص قابل اعتماد ہے تو دوسرے کے نزدیک وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مجموعے بنائے تو روایتیں آپ کے سامنے آ گئی. جس وقت مجموعے بنائے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو بات سنی اس کو لکھ دیا، جتنی بات سنی اتنا لکھ دیا. دوسرے صاحب نے جتنی بات سنی اتنی لکھ دی، اور پھر لکھتے وقت خود اپنی تقسیم بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی باتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس سے متعلق باتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی باتیں. تو ہوا یہ کہ بہت ساری ایسی باتیں جو اگر پوری پکچر میں رکھ کے آپ دیکھتے تو ان کا ایک مختلف معنی تھا، لیکن جس وقت آپ نے اس کو ایک مجرد قول کے طور پر لے کر ایک جگہ پر پلیس کر دیا تو اس میں وہ بات نہیں رہی. مثال سے سمجھاتا ہوں اس بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جس کا پائنچا ٹخنے سے نیچے ہوا وہ جہنم میں جائے گا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم سارے اس وقت جہنم میں جا چکے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کا پائنچا ٹخنے سے اوپر نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اچھا، اس حدیث کو ویریفائی کر لیا انہوں نے، بندہ بھی ٹھیک، حافظہ بھی ٹھیک، ملاقات بھی ثابت، اور وہ یہ کہتے ہیں قرآن کی بھی خلاف نہیں ہے اور عقل کی بھی خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی اللہ کے رسول نے دین دیا ہے نا. اچھا، یہ 5 چیزیں ماننے کے باوجود وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس میں دین کے حکم بھی بیان ہوئے، مستقل حکم بیان ہوئے جو ہم شروع میں سمجھ چکے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. تو کوئی مسئلہ نہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا بھئی کیا بگ ڈیل ہے، پائنچے نیچے ہوں گے آپ جہنم میں جائیں گے. تو اس پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات تو قرآن مجید کے خلاف ہے، اس لیے کہ جنت اور جہنم میں جانے کا کرائیٹیریا بیان ہوا ہے. ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، نماز روزہ حج زکات کرتا ہے، سب کچھ نیک عمل صالح کرتا ہے، وہ بھائی پائنچا اس کا نیچے ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. کس اصول پر؟ کون سا اخلاقی عقلی علمی اصول ہے؟ تو اب یہ بات کھڑک پیدا کرتی ہے. اب اگر آپ ہسٹری میں جا کر وہی بات تلاش کریں، خود سے کچھ نہیں کرنا، آپ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں پوری بات ایک جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، آدھی بات ایک جگہ پہ لکھی ہے، آپ نے اس کو جمع کیا، کلیکٹ کیا، تو کلیکٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ بات تو بالکل ہی کچھ اور ہے. عرب کے اندر جو متکبرین، جو پراؤڈ اور وینٹی رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے، کپڑا ویسی نایاب تھا، جو جب چل رہے ہوں تو زمین پر، آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے دیہاتوں میں بھی وہ جو اوباش سے لوگ ہوتے ہیں، وہ چادریں وادریں لپیٹ کے اور کپڑے ان کے زمین پہ لٹکتے ہوئے جا رہے ہیں اور یوں وہ زمین پہ اکڑ کے چل رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں خیلا، متکبرین. ایک خارج میں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ان کے بارے میں کہا کہ جن لوگوں نے پائنچے نیچے کیے خیلاءن، ایک دوسری روایت میں معلوم ہو گیا ہمیں، اسی موقع پہ ایک دوسرے آدمی وہ بات بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا جس نے تکبر کی نیت سے وہ پائنچے نیچے کیے وہ جہنم میں جائے گا. اب بات بالکل ٹھیک ہو گئی، کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے. دین کا اصول پورا ہو گیا. اسی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جو یہ تہبند ہے یہ ٹھہرتی نہیں ہے. تھوڑا وزن ان کا اس طرح کا تھا کہ وہ تہبند نیچے چلی جاتی تھی. تو رسول اللہ نے کہا معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، آپ کو تکبر کرنے والوں میں سے تھوڑی ہیں. تو جب یہ پوری بات آپ نے سمجھی تو اس سے کیا سینس ڈیولپ ہوا؟ ایک بالکل مختلف. تو اس سے ایسنس کیا حاصل ہوا کہ اصل میں تکبر ایک ایسی چیز ہے، اس کی علامت ہے جس سے بچنا چاہیے. تو ممکن ہے آج کے دور میں تکبر کی علامت آئی فون 10 بن جائے، لوگ ملتے کسی کے سامنے بیٹھ کے اپنا فون رکھیں اور پراؤڈ اور وینٹی شو کرنا چاہیں. ممکن ہے پائنچے اوپر کرنا تکبر کی علامت بن جائے. ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی وہ وہاں پر جو پنجاب میں اب جو ہے وہ جو کوئی اس طرح کے اوباش سے لوگ ہوتے ہیں وہ یوں کپڑے وپڑے اوپر چڑھا کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں دین کی ہدایت یہ ہوگی کہ تم پائنچے نیچے کر کے چلو. تو پس منظر میں کیا بات تھی، نتیجہ کیا نکلا؟
یہ وہ روایات کا بنڈل ہے، بنڈل جس میں اگرچہ محدثین نے یہ کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ بندے کیا تھے، کیونکہ بندوں کی پروفائلنگ تو اب ہم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہم تو بندے تو مر گئے 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، ہمیں کیا پتا وہ بندے کہاں تھے. ان کی پروفائلنگ موجود ہے ہمارے پاس، وہ انہوں نے کر دی اور اپنے لحاظ سے روایتیں بھی ڈال دی. اب وہ روایتیں جو ہیں وہ مور دین 70,000، کتنی ہیں؟ 70,000 سے زائد. اب وہ جو 70,000 سے زائد روایات ہیں، آپ نے ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ جو اصل واقعہ ہے، جو اصل بات تھی، اس کو تلاش کرنا ہے. تو دیکھیں میں نے یہاں پر 3 چیزیں لکھی ہیں. حدیث پر جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، وجہ کیا ہے اس کی. پہلا یہ کہ حدیث رسول اللہ سے منسوب وہ باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق منتقل کر دی ہیں. دوسری، رپورٹنگ کے سارے عمل میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پس منظر، اطلاق، توضیحات کے بغیر منتقل ہوئی ہیں. اور تیسری، ان باتوں کی غلط تشریحات نے دینی فکر پر، لوگوں کا جو مذہبی نالج ہے اس پر بہت نیگیٹو اثرات ڈالے. مطلب اگر آپ اس بات کو نہ سمجھیں کہ پائنچے نیچے کرنے سے جہنم میں آدمی چلا جاتا ہے، تو اب آپ پوری زندگی یہی تصور لے کے جئیں گے نا، اسی کی تبلیغ کریں گے. تو اس سے جو مذہب، تو آپ کا مذہب کیا ہوا؟ آپ کا مذہب کسی علم اور عقل کی دلیل پہ نہیں کھڑا ہو. اگر آپ اس بات کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوگی اگر تمہارے پائنچے نیچے ہوئے. بھائی اس کی کیا وجہ نماز نہیں ہوگی؟ تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے اس پورے کام کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. جب یہ ضرورت محسوس ہوئی تو پہلے یہ کہ ضرورت جو محسوس ہوئی اس کی چند نمایاں مثالیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مثال میں نے ابھی بیان کی. ایک اور مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر مشرکانہ تصویریں بنانے سے منع کیا. کل ہم نے یہ جانا تھا کہ شرک ایک ان ایتھیکل ایکٹ ہے. کیوں؟ شرک جھوٹ ہے. میں اپنے بارے میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا تو خالق کے بارے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ خالق یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہو اور میں نے نہیں بتائی، جھوٹ بول رہے ہو میرے بارے میں. میں نے تو نہیں کہا کہ فلاں میرا سب آرڈینیٹ ہے، میں نے تو نہیں کہا فلاں بدھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا. میرے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ یاد دہانی کرائی، جھوٹ مت بولو خدا کے بارے میں. اور یہ جن لوگوں کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، جن کو تم پوچھتے ہو، لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے بت بناتے تھے. جس وقت بت ہری بات بنانا ہے، کہیں رکھنا ہے، جب گھروں میں جاتے تھے دیواروں میں تصویریں بنا لیتے تھے. ان تصویروں کو سجدے کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان کو خدا کا ساجی اور مددگار سمجھتے تھے. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی جو جھوٹ تم بول رہے ہو تو یہ جھوٹ کا کام بند کرو اور یہ تصویریں بنانا بھی بند کرو. اب ہوا کیا کہ جب یہ بات ایک آدمی نے سنی، اس نے آگے منتقل کی، تو جن صاحب نے اس سے وہ بات لی، اس کو لیتے ہوئے انہوں نے شرک کا لفظ ان کے پاس نہیں پہنچا. تو اب کیا فرق واقع ہوا کہ تصویر حرام ہو. ہندوستان پاکستان میں یہ سنتے رہے نا پوری زندگی تصویر حرام ہے. تو امریکہ آگے کھنچوانی شروع کی ہوگی یا وہاں بھی کھنچواتے ہوں گے مولوی صاحب کو بغیر بتائے، ورنہ تصویر تو حرام ہی تھی، بچپن سے ہی سونا بھی تصویر حرام ہے. آج بھی آپ کسی عالم کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ تصویر کے بارے میں کیا رائے ہے، کہتا ہے حرام ہے. تو کہیں جی پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں مجبوری ہے نا بھائی، مجبوری میں کھنچواتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ تصویر حرام ہے. یہ دین کا پرسیپشن ہے جو قائم ہو گیا. حرام حلال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتا دی، کوئی چیز حرام کیسے ہوتی ہے. بھئی حرام مطلب ہم کسی تباہم پرستانہ مذہب میں تھوڑی ہیں کہ اس میں ہمارے اوتار نے کہا یہ حرام ہے تو ہم اس کو حرام مان لیں. یہ ہم کوئی فنگ شوئی کے ماننے والے تھوڑی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گھر کے دائیں پہلو پہ اگر واٹر فیچر رکھو گے تو دولت ملنا شروع ہو جائے گی. کوئی ریزن ہونا چاہیے نا. تو تصویر کی حرمت کے کیا اخلاقی ریزن ہے؟ کوئی ریزن ہی نہیں ہے. یہ بات ذرا سوسائٹی میں لے کر جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ کہا تھا کہ تصویر بنانا منع ہے، تصویر بناؤ گے تو یہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. تو لوگ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟ بھائی مطلب کوئی علم کی بات کرو، کوئی عقل کی بات کرو. کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے، کیسے حرام ہو گئی؟ تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ تصویر حرام ہے. ایک پہلی مثال. دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یہود اور نصارہ، جوز اور کرسچن کو مخاطب کر کے
یہ کہا کہ ان سے قطع تعلق کر دو، ان سے دوستی نہیں کرنی، ان سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اور ان کی مشابہت بھی اختیار نہ کرو۔ اکثر آپ نے مسجدوں میں سنا ہوگا کہ کفار کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھے گا، لہذا کفار کی مشابہت ہمیں اختیار نہیں کرنی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پینٹ نہیں پہننی، نتیجہ یہ نکلا کہ کفار اگر برتھ ڈے مناتے ہیں آپ نے نہیں منانی، کیونکہ ان کی مشابہت ہو جائے گی نا۔ مشابہت کا مطلب سملیرٹیز، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تم نے نہیں کرنا، یہ بہت ساری روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اس دنیا کے اندر کسی نان مسلم سے دوستی کر کے نہیں جی سکتے، اور یہی بات کتابوں میں نقل ہوئی۔ لیکن پوری بات کو سمجھیں، انہی کتابوں میں موجود، جو ایک آدمی مطلب اس مجلس سے آپ اٹھ کے جائیں، 20 لوگ ہیں نا، اور میری بات بیان کریں، تو آپ سوچیں کہ ایک آدمی آپ سب کو جمع کرے اور سب سے پوچھیں تو اس کو زیادہ نالج ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھئی آپ ایک بات بیان کر رہے ہیں، ایک وہ بیان کر رہے ہیں، کہ یہ بیان کر رہا ہے، وہ سب کی بات سنے گا، کہے گا یار کلیکٹیو بات اصل میں یہ تھی۔ انہوں نے کہا حسن صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مثلا کالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، دوسرے نے کہا جی سردی تھی اس لیے پہنی ہوئی تھی، تیسرے نے کہا نہیں وہ نماز کے وقت میں نے دیکھا تو اتار دی تھی۔ تو اب یہ پوری باتیں جب پہنچی تو اس سے ایک کانسیپٹ بنا نا آپ کے ذہن میں، تو جب آپ اسی بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں تو اس میں یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سنا ہوگا آپ نے، داڑھی سنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، سنا ہوگا نا، بہت روایت ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ مسلمان پر داڑھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے، داڑھی رکھنی ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ لیکن اصل بات کا مطالعہ کریں تو وہاں یہ زیر بحث ہی نہیں، وہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے جانیں گے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے غلط نتیجے نکلتے تھے، تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی اس پہ غور تو کرو، ری انٹرپریٹ کرو، سمجھو کیا بات تھی، ہسٹری میں جاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے تو دین کے بھی خلاف ہے، علم کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اس کو مانا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پورے حدیث کے ذخیرے پر غور اور فکر کا کام جو ہے وہ شروع کیا۔ ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ بہت سادہ، 3، رسول اللہ سے منسوب کسی واقعے کی تمام رپورٹنگز کو جمع کیا جائے۔ دوسرا، ان باتوں کا اصل موقع و محل، یعنی جس موقع پر وہ بات کی گئی ہے، اطلاقات کس کے بارے میں کی گئی ہے، کون زیر بحث ہے، یہ واضح ہو جائیں۔ اور تیسرا، قرآن مجید اور سنت متواترہ، سنت جو دین کا ٹریڈیشن ہے، اس کی روشنی میں، کیونکہ وہ ہے دین، وہ ہے جس سے منتقل ہوئی ہے بات، ان ہسٹوریکل رپورٹنگز کا بھی جائزہ لیا جائے۔ میں نے غامدی صاحب سے منسوب ایک بات کی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کی کتاب میزان کی روشنی میں میری بات کو سمجھیں گے، یہی کریں گے نا۔ تو ہم نے بھی یہی کہا کہ اس پورے ذخیرے کو پہلے ہسٹری میں جا کر جمع کرو۔ مطلب ایک صحابی سے ہمیں بات ملی کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ تو اب پہلا کام یہ ہے کہ ہم جا کر دیکھیں پیچھے ہسٹری میں کہ کیا کوئی اور بات بھی بتا رہے ہیں، آدمی بتا رہے ہیں کہ اس موقع پہ وہ تھا تو اس نے کیا کہا ہے، اس کو بھی اس میں شامل کرو، جمع کرو۔ تو جب پورا واقعہ آپ جمع کرتے ہیں تو آپ کو ایک پس منظر، کانٹیکسٹ، اطلاق، مخاطب، سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو غامدی صاحب نے حدیث پر غور کے کچھ اصول بتائے، جو اصول میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اس کو بتانے کے بعد انہوں نے اس کام پر، اس کو ریسرچ کا اس پر آغاز کیا، اور یہ 2016 میں آغاز ہوا۔ جب آغاز کیا تو یہ تفصیلی چیزیں ہیں، کچھ علم کی چیزیں ہیں کہ تحقیق کا فریم ورک کیا۔ آغاز کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اتنا بڑا ریسرچ مٹیریل ہے، اس کو ایکسس کیسے کیا جائے۔ یعنی آپ خود سوچیں، آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں آج کل یونیورسٹیوں میں، تو اس کے لیے آپ کو مینڈلے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اینڈ نوٹ کو بھی ڈالنا پڑتا ہے، اس کے لیے academia.edu سے جرنل کی سبسکرپشن ہی لینی پڑتی ہے، اس پر دنیا میں کہاں کام، یہ سارا کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طور پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب آپ سرچیبل ہے چیز، تو آپ گوگل پہ لکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنی، لیکن
70,000 روایتیں 1400 کتابوں میں موجود ہیں. تو ایک روایت کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کی آدھی زندگی گزر جائے گی اگر یہ مینول کام کیا جائے. مثلا یہی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ پوری بات تھی کہ ٹخنوں سے اوپر یوں ہونا چاہیے, تو اس کو ڈھونڈتے ہوئے 10 سال گزر جائیں گے, آپ کو 1400 کتابیں پڑھنی پڑیں گی. تو ہوا کیا, اللہ کے کرم سے اور لوگوں کی توجہ سے کچھ سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گئے, اور اس میں گورنمنٹس نے بڑا کام کیا, خصوصاً عرب گورنمنٹس نے, قطر کی گورنمنٹ نے, سعودی عرب کی گورنمنٹ نے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنا مٹیریل موجود تھا اس سب کو سرچیبل بنا دیا, سافٹ ویئر میں ڈال دیا, اور اس کی کیٹیگرائزیشن کر دی. مثلا اس کا جو نریشن کی چین ہے اس کے میپس بنا دیے, ان کا سارا ڈیٹا جو ان پر پروفائلنگ ہوئی تھی وہ سب کچھ موجود ہے. تو آپ ایک روایت پہ کلک کرتے ہیں تو وہ روایت میں جو الفاظ ہیں وہ جہاں جہاں جس جس کتاب میں آئے وہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. اس کو کون کون لوگ بیان کر رہے ہیں, کس کس عہد میں بیان کر رہے ہیں, کون سی جگہ کا وہ واقعہ ہے, اس کی پروفائلنگ ہو جاتی ہے. تو اس سے اس ڈیٹا کو ایکسس کرنے میں مدد ملی. لیکن اس کے باوجود بسا اوقات آپ کو کوئی کلیو نہیں مل رہا. ایک بات بیان کی ہے, اسی موقع کی بات دوسرے الفاظ میں بیان کر دی ہے, یا بات تو بالکل بیان کی ہے, پتہ چل گیا ہے, پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. تو جب یہ ڈیٹا سامنے آ گیا تو اس پر پھر کام کا آغاز کیا گیا, کیونکہ چیزیں ریسرچ میتھڈالوجی کے جو جدید اصول ہیں ان کے مطابق کمپائلیشن کے مرحلے میں آ گئے. تو ان سافٹ ویئرس کو ہم نے لیا اور ان سافٹ ویئرس کی مدد سے اس پر تحقیق کا آغاز کیا. اور تحقیق کا آغاز کرتے ہوئے اب تک تقریباً, یہ تھوڑی سی پرانی ہے, تو اب تک 23,000 سے زیادہ نریشنز کو جمع کیا, سمجھا, غور کیا, پس منظر کو دیکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ کل 150 واقعات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. کل 150 واقعات ہیں, 150. یعنی ایک موقع کی بات ہے جس کو 23,000 مطلب 150 واقعات ہیں کہ جن کو 23,000 لوگوں نے بیان کیا ہے. ایک نے اس سے بیان کیا, اس نے اس سے بیان کیا, اس نے اس سے بیان کیا, اس نے کتاب میں لکھ لیا. اسی واقعے کو ایک دوسرے شخص نے بیان کیا, اس نے بیان کیا, اس نے بیان کیا, اس نے لکھ دیا. مختلف لوگ بیان کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ان کو کلیکٹ کرتے ہیں, ان پہ غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سے کریکٹر زیر بحث ہے, کس جگہ بات ہو رہی ہے, تو معلوم ہوتا ہے واقعہ تو ایک ہی ہے. تو اس کی پھر میں آپ کو آگے مثال دیتا ہوں کہ اس سے پھر کیسے پتا چلتا ہے اور کیا فرق واقع ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی واقعہ ہے تو پھر اصل بات کیا تھی. تو ایک کلاسیکل مثال, پہلی مثال یہ آپ کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس منا من لم یتغن بالقرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے قرآن کو سر کے ساتھ نہیں پڑھا. آپ میں سے, ہم میں سے کتنے لوگ سر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ میں تو نہیں پڑھتا. آپ پڑھتے ہیں؟ یعنی سر کا تعلق انسان کی صلاحیت سے ہے. بھائی اگر اس کی آواز اچھی ہوگی, اس کو کچھ شوق ہوگا, کچھ اس کے اندر لہن ہوگی, وہ کچھ ترنم کے ساتھ گا سکتا ہوگا, تبھی گائے گا نا. مطلب لہن کے ساتھ قرآن پڑھے گا, جس طرح ہم نمازوں میں اپنے علماء کی سنتے ہیں. تو اس کا تعلق تو صلاحیت سے ہے. اور دوسرا ہم میں سے نہیں ہوگا. بھائی اللہ کا دین قرآن میں موجود ہے, قرآن میں ہم میں سے ہونے کا جو کرائٹیریا بیان ہوا ہے وہ تو یہ نہیں ہے. وہ تو یہ اللہ کو مانو, نیک اعمال کرو, آخرت پر ایمان رکھو. قرآن نہ پڑھنا سر سے, اس سے آپ مسلمان نہیں رہیں گے, یہ مسلمانوں کی کمیونٹی سے آپ کا تعلق نہیں رہے گا. یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بات کوئی عقل میں آتی, سمجھ میں آتی؟ نہیں آتی. لیس منا من لم یتغن بالقرآن, جو قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتا. تو اس کو علماء نے سمجھا اور بیان کر دیا. تو لوگوں نے علماء سے پوچھا کہ بھائی اگر مطلب یہ تو مشکل کام ہے, یہ بتا آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو آتا ہی نہیں ہے, آواز ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے پڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو سیکھو. تو اب کیا ہوا کہ آپ پر غنا سے پڑھنا, غنا کو سیکھنا لازم ہو گیا. ایک طرف موسیقی حرام ہو گئی, دوسری طرف آواز اور سر کو ٹھیک کرنا اور اس کے مطابق قرآن پڑھنا لازم ہو گیا. تو یہ علماء کی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم نے جب اس روایت کو پڑھا
اور اس انٹینشن کے ساتھ پڑھا کہ یہ تو دین کے بھی مجموعی مزاج اور اس کے اسٹرکچر کے خلاف ہے، سمجھ میں نہیں آتی. تو پہلے بات جمع کرتے ہیں، اصل بات کیا تھی بھائی، کس موقع پر کہی، کون بیان کر رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے ہوا کیا کہ اس نریشن کو ہم نے ڈھونڈا، اس کو ایک آدمی نے بیان کیا، مسلم میں آ گئی مثال کے طور پہ وہ روایت، یا بخاری میں آ گئی. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہی بات، ایگزیکٹ یہی بات اور کون بیان کر رہا ہے. تو معلوم ہوا ایک اور روایت بھی ہے اسی موقع کی، ایک اور صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ روایت میں پڑھتا ہوں، عبداللہ بن ابئی، نہیں یہ ان سے عبداللہ بن نہیک سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بازار میں ملاقات ہوئی. کہاں ملاقات ہوئی؟ پچھلی روایت میں بازار کا کوئی ذکر تھا، یہ پچھلی روایت. رسول اللہ نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو غنا سے قرآن نہ پڑھے. یہاں ایک کیا اضافی معلومات بیان ہوئی؟ بازار میں ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا تم لوگ کمائی کرنے والے تاجر بن گئے ہو. بازار میں صحابی نے کھڑے ہو کر دکانداروں سے کہا کہ تم لوگ صرف بس اسی میں لگے رہتے ہو، تجارت ہی کرتے رہتے ہو، کمائی کرنے والے تاجر بن گئے ہو. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اب آگے وہی بات ہے، من لم یتغنى بالقرآن لیس منا. اب ہم نے جب اس پہ غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ تغنى بالقرآن ایک لفظ ہے نا، یہ غنا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کوئی شخص اگر غنی نہ ہو اس بات سے تو اس معنی میں بھی آتا ہے. قرآن مجید نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. تو کیا مطلب ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں محتاج ہدایت پائے تو تمہیں کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. غنی کا کیا مطلب ہے؟ غنی کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک چیز کو ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے تمہیں دے دیا، تمہیں اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو ابھی جو اوپر روایت ہے، صحابی نے بازار میں کھڑے ہو کر کہا، تاجروں کو کہا کہ بھائی یہ جو تم کماتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ اصل کمائی یہی ہے؟ وہ بھائی رسول اللہ نے فرمایا ہے اصل کمائی وہ ہے، کیا ہے؟ قرآن. جس کو قرآن ملا اور وہ اس کو ملنے کے بعد ہدایت کے معاملے میں غنی نہیں ہوا، وہ ہم میں سے نہیں. تو اب یہ بات بازار میں کھڑے ہو کے تاجروں کو کہی جا رہی ہے جو کمائی میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کمائی صرف یہ نہیں ہے، وہ جو قرآن کی ہدایت ہے، تم سمجھتے ہو کہ کما کر غنی ہو گئے ہو. رسول اللہ نے فرمایا تم لوگوں کو قرآن جیسی ہدایت میں نے دی اور وہ لینے کے بعد بھی فلفل نہیں ہوئے تم، تو پھر تم کیسے مسلمان؟ تو اب یہ بات عقل میں آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. قرآن کے مطابق ہے؟ بالکل مطابق ہے. کتنی گہری بات اس کے اندر پوشیدہ ہے. آج کے مسلمانوں کو اگر کہا جائے کہ بھائی تم مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود قرآن نہیں پڑھا تو کیا فائدہ؟ قرآن سے بہرایاب نہیں ہوئے تو کیا فائدہ؟ قرآن ملا اور پھر بھی غنی نہ ہوئے ہدایت کے معاملے میں تو کیا فائدہ؟ تو کتنی مبنی پر موقع بات ہے. تو یہ بات تھی جس کو غلط انڈرسٹینڈ کیا گیا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. آخری مثال، اس کے بعد پھر گفتگو کا خاتمہ کریں گے اور آپ سوالات کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. بہت مشہور روایت ہے یہ، اور اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو بہت غیر مسلم جو ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں مسلمانوں سے اس کے بارے میں. رسول اللہ نے فرمایا لا يموت رجل مسلم الا ادخل اللہ مکانہ النار یہودیا او نصرانیا. رسول اللہ نے فرمایا ہر مسلمان جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ ایک یہودی یا ایک نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. سمجھ میں آتی؟ بھائی اللہ میاں نے اگر جہنم میں ڈالنا ہی ہے تو اس مسلمان کو ڈالیں جس نے غلطی کی ہے، اس کی جگہ بیچارے یہودی کا کیا قصور ہے، اس کی جگہ اس کو ڈال دیتے ہیں. اچھا قرآن مجید نے پورا کرائٹیریا بتایا ہے کہ جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے، تو وہ یہودی بیچارہ اس چکر میں کیوں جا رہا ہے جہنم میں کہ مسلمان مر گیا تو اللہ میں اس کی جگہ یہودی کو جہنم میں ڈال دیں گے. روایت کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم.
آتی نا واٹس ایپ پہ لکھا ہوتا ہے آخر میں صحیح مسلم، مسند احمد، صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، لکھا ہوتا ہے نا سنن مسند طیالسی، مسند ابو داؤد اور مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سب نام لکھے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ سب نام لکھنے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آ جاتی، اس بات کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہوتا ہے. اب یہ کیا بات ہے بھائی، کیا بات کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہ عقل میں آتی، نہ قرآن میں، نہ کسی استدلال میں. آپ ذرا غیر مسلموں کو دعوت پیش کرتے ہیں، ان کو دعوت پیش کرتے ہوئے بتائیں ہمارے رسول نے آپ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب ہم مریں گے نا تو ہماری جگہ آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جو تصور ذہن میں بنتا ہے وہ یہ کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہود اور نصارہ نے جلنا ہے اس میں. لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ یہ بات ایک صاحب نے بیان کی، ٹھیک ہے جی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو بات ہے، یہ کیا کسی اور نے بھی بیان کی ہے؟ ڈھونڈا، تلاش کیا. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا تلاش کیا، تو یہ تو محض منہ سے نکل رہا ہے تلاش کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 70,000 روایتوں میں سے 1400 کتابوں میں سے آپ نے ہسٹری کے اندر جا کر ایک بات کو ڈھونڈنا ہے. تو آپ نے اس میں کیسے چیزوں کو اسکریچ کرنا ہوتا ہے، کیسے پتھر الٹنے ہوتے ہیں، کیسے چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں، وہ ایک کام ہے، اس کی پوری اپنی ایک میتھڈالوجی ہے. اور پھر آپ کو اس کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ایک موقع کی بات ہے، اس کے لیے اس چین آف نیریشن میں سے لوگوں کو ثابت ہونا چاہیے اس موقع پر وہ آدمی موجود تھا. یہ سب چیزیں ریسرچ کے اصول پہ ثابت ہونی چاہیے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس روایت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. یار یہ کسی موقع پہ کہی تھی، اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ نہیں ہو سکتی، پوری بات کیا ہے؟ پوری بات ڈھونڈتے ہیں. اچھا خود سے نہیں بناتے، ڈھونڈتے ہیں ہسٹری میں جا کر. خود سے ہم نے کچھ نہیں بنایا، نہ کہا کہ یار یہ اٹھا کے پھینک دو اس کو، ڈھونڈتے ہیں. تو جب ڈھونڈا تو اب آپ لوگ دیکھیے گا کہ ڈھونڈنے کے بعد کیا بات ملی، اصل بات کیا تھی اور کیا بات رہ گئی. اصل بات یہ تھی، چلیے اصل بات سے پہلے دو باتیں صرف سن لیں تاکہ اصل بات سمجھنے میں آسانی ہو. قرآن مجید میں ایک قانون بیان ہوا ہے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا. وہ قانون یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں کو بھیجتا ہے، پیغمبر کو بھیجتا ہے، فطرت میں تو اس نے پہلے ہدایت کی ہوئی ہے ہمیں، لیکن پیغمبر کو بھیج کر وہ یاد دہانی کرواتا ہے. انسان ہے، کاموں میں لگا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتے ہیں، یاد کرواتے ہیں. ایک کام کرواتا ہے اللہ یاد کروانے کا، اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے یہ کرواتا ہے کہ جو کچھ اس نے آخرت میں کرنا ہے اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر، اس کی ایک شارٹ مووی دنیا میں دکھا دیتا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ رسول کی بات نہیں مان رہے، اس کی آڈینس، اس کے مخاطب، اللہ میاں ان کو زمین سے ان کا صفایا کر دیتا ہے. اللہ میاں تو روز بندوں کو مارتا ہے نا، یعنی اللہ کے لیے بندے کو مارنا کوئی مسئلہ نہیں. روز اتنے، یعنی آپ صرف گوگل پہ اگر جا کر دیکھیں تو ایک دن میں دنیا میں 1,46,000 سے زیادہ لوگ مرتے ہیں ایک دن میں، روز مر رہے ہیں. اللہ ہی مار رہا ہے. تو اللہ میں کیا کرتا ہے کہ اس قوم کو مار کے ختم کر دیتا ہے. کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے، صالح، شعیب، نوح، عاد، سمود، موسیٰ، عیسیٰ، ہود، ابراہیم، ان سب کے معاملے میں کہیں پر طوفان آیا، کہیں پر سیلاب آیا، کہیں پر زلزلہ آیا، کہیں پر پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں پر آگ کے گولے گرے. رسول اللہ کے معاملے میں یہ کام رسول اللہ کے ساتھیوں کے ذریعے ہوا کہ ان کے جو مخاطبین تھے ان کا صفایا کر دیا جائے. تو یہ قانون پس منظر میں رہے، یہ اللہ کا قانون ہے رسولوں کے ساتھ. اسی قانون کو رسول اللہ نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کیا کیا؟ اصل روایت کیا تھی؟ اصل روایت ہے ابو بردہ اپنے والد عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی ہے، یہ امت، کیا مراد؟ یہ امت مطلب یہ میری قوم، یہ بنی اسماعیل جن میں مجھے بھیجا گیا ہے، امتن مرحومہ، وہ امت ہے کہ اللہ نے اس پر بڑی رحمت کی ہے.
اس پر عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا. یہ حدیث ہے. یعنی کیا کہا رسول اللہ نے کہ میں اس قوم میں آیا ہوں, یہ جو میری قوم ہے اس پر اللہ نے بڑی رحمت کی کہ اس میں رسول بھیجا ہے. اس قوم پر عذابھا بایدیھا, انہی کے ہاتھوں سے آئے گا. جو نہیں مانیں گے تو ماننے والوں کے ہاتھوں سے عذاب ان پر نافذ ہوگا. پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی ان کے, اس قوم کے اہل شرک, اہل ذمہ میں سے ہر شخص کو انہی کے حوالے کر دیا جائے گا, میرے ساتھیوں کے حوالے جنہوں نے ان پہ عذاب نافذ کیا, اور کہا جائے گا یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم رسول کے ساتھ مل کر, رسول کی بات مان کر ان کے ساتھ نہ لڑتے تو تم جہنم میں چلے جاتے. تم نے وہ کام کیا تھا رسول کے ساتھ, اب یہ جا رہے ہیں جو میری قوم کے لوگ تھے, تو اب یہ جا رہے ہیں نا, تو گویا انہوں نے تمہیں جہنم میں جانے سے بچا لیا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ پوری بات جو اس کی اپروچ ہے وہ یہ کہ رسول کے ساتھ خدا کا قانون ہے, جو رسول کو نہیں مانتا اس پر عذاب آتا ہے, عذاب رسول کی قوم پر آتا ہے, اس کے ساتھ ہی عذاب نافذ کرتے ہیں. رسول نے فرمایا میری یہ قوم جس میں مجھے بھیجا گیا ہے, ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا, میرے ساتھیوں کو, کہ تم نے رسول کا ساتھ دیا تھا اس لیے بچ گئے ہو جہنم سے, اور یہ تمہاری جگہ, تمہارا فدیہ ہے, اب یہ جا رہے ہیں جہنم میں, ورنہ تم جا رہے ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ بات تھی, یہ پوری بات تھی. اس بات کو ایک طرف رکھا گیا اور اس کے صرف آخری حصے کو لے کر مس انٹرپریٹ کر دیا گیا. تو کیا بنا کہ جب بھی کوئی مسلمان مرتا ہے اللہ اس کی جگہ یہودی کو جہنم میں ڈال دیتا. یعنی ایک بات جو ایک کانٹیکسٹ, ایک پس منظر, ایک خاص سیاق سباق متعین لوگوں کے بارے میں کہی گئی, اس کو آپ نے جنرلائز کر دیا. تو یہ وہ مسئلہ ہے جو حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوتا ہے. تو پوری گفتگو کا 2 منٹ میں خلاصہ کر لیتے ہیں جو کچھ آج ہم نے سیکھا سمجھا. پہلی بات حدیث کے بارے میں, حدیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ بیان کر رہے ہیں. حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتانے کے لیے انیشیٹ نہیں کیا, دین بتانے کے لیے انیشیٹ نہیں کیا. جب دین بتانے کے لیے انیشیٹ نہیں کیا تو کسی بھی حدیث میں کوئی بات بیان ہو, وہ دین کے کسی اصل بات کو ریپلیکیٹ تو کر سکتی ہے, اس کو سمجھا تو سکتی ہے, اس میں اس کی تفصیل تو کر سکتی ہے, لیکن اس میں اضافہ نہیں کر سکتی, اس میں کمی نہیں کر سکتی. کیونکہ دین اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ حدیث سے, بھائی میرے آئی پیڈ میں نہیں ہے, یہ ویسے ہی چل رہا ہے, کل بھی آ گیا تھا. ہاں یہ بند کر دیں بھلے آپ. سنت جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتی. اچھا, جس وقت ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ بھائی ایک موقع پر کیا ہوا کہ آپ مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ کرافٹنگ کر رہے تھے. وہ نہیں ہوتے درختوں میں جو آپس میں نر اور مادہ, میل اور فیمیل کو آپ کرافٹ کرتے نا, اس سے پھر پھل آتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تو پرانا طریقہ ہم اسی طرح کرتے تھے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پسند یہ طریقہ, کہہ کر چلے گئے. تو اگلی دفعہ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی وہ پھل نہیں آیا اس دفعہ. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا وہ کرافٹ لگانے سے. تو رسول اللہ نے فرمایا بھائی انتم عالم بامور الدنیا, کہ تم دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو, میں تمہیں جو دین کی حیثیت سے دوں وہ کچھ لو میرے سے, باقی دنیا کے معاملات میں میری بھی ایک رائے ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں رسول اللہ کو یہ حکم دیا نا کہ آپ نکلیں ان سے لڑنے کے لیے, تو آپ نکل گئے. نکلنے کے بعد ایک جگہ آپ نے خیمہ لگایا, تو ایک بوڑھے صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے خیمہ لگایا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنی رائے سے لگا. انہوں نے کہا اٹھائیے پھر یہاں سے, جگہ نہیں ہے خیمہ لگانے, حملہ ہو جائے گا, سب مر جائیں گے, آپ آگے لے کر جائیں. تو وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ایک انسان بھی ہیں. انسان کی حیثیت سے ہو سکتا ہے ان کو کدو پسند ہو سکتا ہے ان کو لوکی پسند ہو سکتا ہے وہ اس زمانے کی چیزوں پر سواری کرتے ہوں. ساری بات ہے, سواری جہاز پہ تو نہیں کریں گے, اس زمانے کے گدھے گھوڑوں پہ ہی کریں گے نا. اچھا, دانتوں کو صاف رکھنا یہ دین کا حکم ہے, لیکن صاف رکھیں گے کیسے؟ اس زمانے کے حالات اور واقعات سے. مسواک سے رکھیں گے, مسواک نہیں ہوگی جڑی بوٹی سے رکھیں گے.
تو یہ ساری چیزیں دین کا حکم بنی نہیں سکتی. سنت جو ہے حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی سوال پوچھے آپ سے تو 3 پوائنٹس میں اس کا جواب ہے. بالکل 1 2 3 ٹھک ٹھک ٹھک. پہلا پوائنٹ، سنت دین ہے. دین ہے نا، دین کا عملی حکم ہے. ٹریڈیشن نماز کیسے پڑھنی ہے، دین ہے نا بھائی. تو عملی چیز عمل سے منتقل ہوتی ہے، گفتگو سے منتقل نہیں ہوتی. سنت کا جو لفظ ہے، سنت کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے راستہ، عمل کرنے کا طریقہ. تو عمل کرنے کا طریقہ عمل سے منتقل ہوتا ہے، بات سے منتقل نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری بات، وہ اس ذریعے سے منتقل ہوتی ہے جو ذریعہ ایک قطعی ذریعہ ہوتا ہے. قطعی کا مطلب جس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. ایک آدمی نہیں بیان کرتا اس کو، اتنی بڑی تعداد بیان کرتی ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک نماز ہے، ایک ہی نماز ہے پوری دنیا میں. کوئی کہہ سکتا نہیں بھائی اہل تشیع کی تو مختلف ہے. تو وہ جو اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں نماز میں، وہ نماز کے ان اعمال میں اختلاف نہیں ہے جو نماز کے لازم اعمال ہیں. وہ ان میں اختلاف ہے جو اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتے ہیں، چھوڑ کے پڑھ سکتے ہیں، رفع دان کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ان میں اختلافات ہیں. باقی قیام سب نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قاعدے میں بیٹھنے ہیں، سلام پھیرنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں نے منتقل کی اس میں کوئی. اور تیسری بات یہ کہ حدیث سے سنت کیوں نہیں اخذ کی جا سکتی؟ اس لیے کہ حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ اس میں کوئی بات انیشیٹ کر ہی نہیں رہے. اچھا، اگر اس میں کوئی سنت تھی تو سب سے پہلے رسول اللہ کو ایک بات کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ یہ بتائیں کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ایسی میری باتوں کی بھی حفاظت کرو. اس لیے کہ اس میں دین پایا جاتا ہے. یعنی یہ سوال کرتی ہے نا عقل، ایک چیز میں دین آپ دے رہے ہیں، حدیث کے ذریعے اگر دین مل رہا ہے تو رسول اللہ لوگوں کو پابند کریں کہ بھائی اس کو آگے پہنچاؤ کیونکہ اس میں میرا دین ہے. تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جس وجہ سے ہم سنت کو حدیث سے اخذ نہیں کرتے. اور سنت اصل میں انبیاء کا ٹریڈیشن ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہی ٹریڈیشن آگے رسول اللہ نے جاری فرما دیا. تو حدیث کی پوری گفتگو کا خلاصہ 1 منٹ کے اندر وہ یہ کہ رسول اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، رسول اللہ نے کوئی بات انیشیٹ نہیں کی اس میں، اور اس ذریعے سے دین کا کوئی مستقل حکم ثابت نہیں ہوتا. اس کے بعد باتیں سامنے آ گئی، محدثین نے اس پر کام کیا، کام کر کے 5 باتیں کہیں. 3 کہنے والے کے بارے میں، 2 کانٹینٹ کے بارے میں. کہنے والے کے بارے میں کیا کہا؟ ایماندار ہو، ذہین ہو، حافظہ اچھا ہو، تیسرا ملاقات ثابت ہو. کانٹینٹ کے بارے میں 2 باتیں، ایک قرآن کے مطابق ہو، دوسرا عقل کے خلاف نہ ہو. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد آپ کے سامنے روایت آ گئی. تو اب علم، عقل، شعور، ہر چیز یہ کہتی ہے کہ ہسٹری کی ایک بات ہے، مجھ تک نہ آتی میرے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. امام بخاری اگر اس راوی سے نہ ملتے اور حدیث نہ لکھتے، میرے دین پہ کوئی فرق نہ پڑتا. لکھ دیے، بڑی اچھی بات ہے، ہمارے اس پیغمبر کی بات ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے. بڑی اس میں خیر کی، دانائی کی، حکمت کی باتیں. رسول اللہ کی ایک شخصیت بھی تو ہے. ہم عام لوگوں کی سوانح عمری پڑھتے ہیں، عام لوگوں کے روزمرہ کے حالات اور معاملات پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ضرور پڑھیں گے، لیکن پڑھتے وقت جس طریقے سے باقی ہسٹوریکل چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کو بھی ویریفائی کریں گے. اور وہ ویریفیکیشن کا کام ہے جو امت کے اندر جاری ہے، لوگوں نے اپنے طریقے سے کیا ہے، اس کو ویریفائی کر کے لکھ دیا ہے. ہم اس کو دوبارہ سے ری انٹرپریٹ کر کے ویریفائی کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، جو بات اس میں بیان ہوئی ہے اس زبان کی روشنی میں، اور اس سے کیا نتائج ہیں جو مرتب ہوتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم سب کو سیکھنی اور سمجھنی چاہیے.